اگر آپ نے بینک سے قرضہ لیا اور آپ وقت پر واپس نہیں کر پائے تو بینک کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ آپ کی زمین پر جائیداد پر قبضہ کر لے۔ حکومت نے فنانشل انسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل 2026 انٹروڈیوس کروایا ہے، جس کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے منظوری بھی ہو چکی ہے۔ اس نئے قانون کے تحت اگر کوئی بھی شخص بینک کا قرضہ واپس لینے میں ناکام ہو جاتا ہے تو بینک کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ 90 دن کے اندر 3 نوٹس جاری کرے گا، اور اس دوران اگر وہ قرض واپس دینے میں ناکام ہو گیا، ڈیفالٹ کر گیا، تو بینک کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس کی جائیداد پر قبضہ کر لے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، بینکس کو اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیں جب وہ ڈیفالٹ کرتا ہے، لیکن اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ڈیفالٹ کر جاتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے، تو بینک اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ہاؤس فنانس یعنی گھر بنانے کے لیے قرضہ لیتا ہے اور اس نے قرضہ لے کر گھر بنایا تو وہ گھر کرایہ پر نہیں دیا جا سکے گا۔ یعنی اب قرضے لینا آسان ہے لیکن ان کی واپسی بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ مہنگائی کی صورت میں واپس نہیں کر پاتا، خدا نہ خواستہ لیٹ ہو جاتا ہے، تو بینک کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اس شخص کی جائیداد پر قبضہ کر لے۔ اب وہ جائیداد کتنی ہوگی، کون سی ہوگی، یہ بینک ڈیسائیڈ کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہی جائیداد ہو جو مارٹگیج کی گئی تھی، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی جائیداد ہو جس کو کُر کیا جا سکے گا، یہ بینک فیصلہ کرے گا، یا مالیاتی ادارے فیصلہ کریں گے، یا معاملہ اگر عدالت میں چلا جاتا ہے تو یہ فیصلہ وہاں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں کہ اگر کسی شخص کے مسلسل 3 سال اس کی آمدنی سے اس کے اثاثے زیادہ ہوں گے تو ایف بی آر کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس کی انکوائری کر سکے کہ اس شخص کے پاس اس کی آمدنی سے زیادہ اثاثے کیسے بن گئے، اور یہ انکوائری کون کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر مالیاتی معاملہ بہت بڑا ہے تو چیئرمین ایف بی آر خود اس کی انکوائری کریں، یا جو لینڈ ریونیو آفیسرز ہوتے ہیں وہ اس کی انکوائری کر سکتے ہیں۔ جب بھی ایف بی آر کے سامنے اس طرح کا معاملہ آئے گا تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ریڈ فلیگ الرٹ جاری کرے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایف بی آر کے جتنے بھی سافٹ ویئرز ہوں گے، جتنا بھی ان کا سسٹم ہوگا، وہاں سے اے آئی ڈیٹیکشن کی جائے گی کہ کون سا ایسا شخص ہے جس کی جو انکم ہے وہ رجسٹرڈ کم ہے لیکن اس کے جو ایسٹس ہیں وہ انکم سے زیادہ ہیں، وہ اے آئی کی مدد سے ڈیٹیکٹ کیا جائے گا اور اسی پر ہی چیئرمین ایف بی آر اس کی انکوائری سٹینڈ کر دیں گے۔ اس لیے ہر اس پاکستانی پر لازم ہے کہ اگر وہ بینک سے قرضہ لیتا ہے تو وہ اتنا ہی قرض لے، اتنا ہی پلان کرے جتنا وہ ری پے کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص جلدی میں یا بلا وجہ زیادہ قرضہ لے لیتا ہے اور بعد میں اس کو واپس نہیں کر پاتا تو اس کے پاس ٹائم بہت کم ہوگا کہ اپنا قرضہ واپس کر سکے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اتنا ہی قرضہ لیں جتنا آپ آسانی سے واپس کر سکیں، نہیں تو آپ کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے گا اور وہ بینک کرے گا اس وقت تک آپ کی جائیداد واپس نہیں ملے گی جب تک آپ ان کا قرضہ واپس نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ لوگ جو فائلر ہیں وہ اپنی انکم شو کرتے ہیں، اپنے ایسٹ شو کرتے ہیں، وہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں گے کہ اپنی انکم اور اپنے ایسٹس کی ایسی مطابقت رکھی جائے کہ کل کو ایشو نہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ ایف بی آر کے سسٹم میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے اس کی ڈیٹیکشن ہو جائے اور اس پر انکوائری سٹینڈ ہو جائے، اور اس پر کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں رکھا گیا، صرف 3 سال رکھے گئے ہیں۔ 3 سال مسلسل اگر اس کی آمدنی سے زیادہ اس کے اثاثے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس پر انکوائری سٹینڈ ہو جائے گی، پھر اس کے لیے ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے قرضے اور اپنے ایسٹس اس طرح رکھیں، ان کو اس طرح فارمولیٹ کریں کہ کل کلا آپ کو کسی بھی قسم کا ایشو نہ ہو۔ اور ہم یہ انفارمیٹیو ویڈیوز اسی لیے بناتے ہیں کہ لوگ انفارمڈ رہیں، ویل اویئر رہیں اور ان کو کسی قسم کا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ اگر آپ کو ہمارا انفارمیٹیو کنٹینٹ اچھا لگتا ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور ہماری اگلی انفارمیٹیو ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔